حکم دے ان کو قتل کر دے، ان کو اعمال کے غارت ہونے کا خوف کیوں رہے گا؟ بڑا پیارا لطیف سا نقطہ اللہ نے بیان کیا، کہا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہا ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی برے کرتوت کرنے والے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی اکارت گئے، برباد ہو گئے، اور آخرت میں بھی۔ یہ بات اللہ نے اس لیے کہی کیونکہ فطری اعتبار سے ہر انسان کو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، فطری اعتبار سے اس کے اندر یہ ایک امید ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرے اس کا اس کو بدلہ ملے۔ دیکھیے نا کتنا پیارا لطیف سا نقطہ ہے، ہر انسان کی امید ہوتی ہے کہ جو وہ کام کرے اس کا کچھ نہ کچھ اس کو بدلہ ملے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا ہی بچہ کیوں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہمارے ایسے کون سے کام تھے جس کی وجہ سے ہم کو ایسا ہوا، یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ مصیبت آئی تو ہم نے ایسا کیا کیا تھا جو ہم پر مصیبت آئی۔ یعنی ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ ہمارے برے اعمال کا ہم پر عقاب، اس کا بدلہ، اس کی پکڑ ہم پر آ سکتی ہے۔ ہر انسان کو چاہے ایمان والا ہو یا نہ ہو، اس کی اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے اعمال کی جو نحوست ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کی بدولت جو نقصان آنے والا ہے وہ آتا ہے، اس بات کا ڈر انسان کو ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو اپنے اعمال کے بدلے اچھائی ملنے کی بھی امید ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلمین حضرات، کافر وغیرہ، وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانور چرند پرند کے لیے بھی پینے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ جو بوڑھے حضرات ان کے لیے اولڈ ایج وغیرہ بالخصوص بناتے ہیں جن کے کوئی سہارا ہی نہ ہو، یتیم خانے بھی ایسے کافی لوگ بناتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، فری آف کاسٹ ہیلپ کرنے والے ہاسپٹل بناتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی یہ امید ہے کہ ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ کیا ہے یہ عمل ہی تو جس کا بدلہ وہ چاہ رہا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا برا مت کرو تمہارے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ یہ کسی مسلمان کی اسلام کی بات نہیں چل رہی ہے۔ عام طور پر انسان کے ذہن و دماغ میں، اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے، یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے تو ایک امید ہوتی ہے، برا کرتا ہے تو ایک ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے اندر جتنا بھی کبر ہو، جتنا بھی گھمنڈ ہو، جتنی بھی جسارت اور ہمت تم میں کیوں نہ ہو، تمہارے اعمال کا بدلہ تم تک آئے گا، اس بات کی امید بھی تم کو ہے، اس بات کا خوف بھی تم کو ہے۔ تو یاد رکھو جو کچھ تم نے نیک عمل کیا ہے اس کا بدلہ تو تم کو ملنے والا نہیں۔ آپ برے عمل جو تم نے کیے ہیں دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ آیت یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے خاص ہے، جو انبیاء کا قتل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا اعتبار سے بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ نے تو سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی اور دوسرے مقامات میں اللہ نے کہا کہ ان پر تو ذلت اور رسوائی اور مسکینی اور مسکرے ان پر طاری کر دی گئی قیامت تک۔ یعنی ذلت رسوائی ہر جگہ سے ان کو ذلت ملتی رہے گی وقت اور حالات۔ کچھ دن کچھ سال اگر یہ خوشحال رہے، ایک آدھ ایرا، ایک آدھ صدی، ایک آدھ پیریڈ اگر خوشحال رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عزت دار ہے۔ اللہ نے کہا قیامت تک ان پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی گئی۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی کام کریں گے جو برے اعمال والے ہیں، جس کی سزا ان پر ملتی رہے گی، ضرور ملے گی۔ تو یہ امید نہ رکھیں کہ ان کے اچھے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں کہ ان کا ایک بھی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ عمل، یہ جو عمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اگر ہم قرآن میں ایک اور آیت پر غور کریں معلوم ہوتا ہے یہ صرف عمل نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ صرف عمل نہیں ہے کہ اللہ اس کو محفوظ کر دے، وہ ایمان ہے، اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو وہ آیتیں جو دوسرے پارے کی ابتدا وغیرہ میں ہم نے تحویل قبلہ کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا تھا کہ ان لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اب تک جو بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ سمجھ رہے کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو اللہ نے اس طرح قرآن کی آیت نازل کی کہ اللہ ان کا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ان کا ایمان کیا ہے؟ یہ نماز تھی، اس کی تو اشارہ کیا، عمل ہے وہ، اللہ تعالیٰ عمل کو ایمان قرار دیا اور کہا کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وما هم
اور یہ جو لوگ ہیں وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. کچھ دن اچھل کود کر لیں گے، کچھ دن شرارتیں کر لیں گے، پر حقیقت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے. کچھ دن ذریعے اور اسباب کے تحت یہ کچھ دن حکومت کر لیں گے، یہ کچھ دن اپنا چلا لیں گے، اور حقیقت میں وما لهم من ناصرین، ان اہل کتاب کا جو ظلم اور بربریت کا ناچ نچا رہے ہیں، ان کا کوئی اصل مددگار نہ دنیاوی اعتبار سے ہوگا، یقیناً اخروی اعتبار سے تو کوئی ہوگا ہی نہیں. اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، غارت کر دیے، برباد کر دیے. اس قسم کی ایک اور آیت ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اکارت کرنا، غارت کرنا کس کو کہتے ہیں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 146 اور 147 ہم دیکھتے ہیں. 146 اور 147 اللہ کہتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 رکو نمبر 17 کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ کہتا ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہے اللہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، میں دور رکھوں گا ایسے لوگوں کو. سأصرف عن آیاتی، میرے احکامات سے، میری آیتوں سے، میری ہدایت سے ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ دور رکھوں گا. الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ بتلاتے ہیں، غرور بتلاتے ہیں، زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ میری ہدایت سے، میرے احکامات سے اور میری نشانیوں سے، میری آیتوں سے ہمیشہ میں انہیں دور رکھوں گا. اور یہ